بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو مریض ٹھیک ہو گیا، کیا یہ قرآن شفا ہے؟ آج ہم بھی اس کو دم کر سکتے ہیں، اور اگر صحابی رسول نے اس کو دم کیا تو وہ صحیح ہو گیا۔ قرآن مکمل کے مکمل جو ہے شفا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4474۔ حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں جواب نہ دے سکا، میں نماز کی حالت میں تھا۔ جس وقت میں نماز پڑھ کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول نے کہا میں آپ کو آواز دی، میری آواز کیوں نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت اللہ اور اس کا رسول بلائے اور ان کا حکم کو بجا لایا جائے، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابو سعید معلیٰ، کیا میں آپ کو قرآن کی عظیم ترین صورت نہ بتاؤں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو قرآن کی عظیم ترین صورت بتاتا ہوں، وہ کون سی صورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں۔ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار یہ نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طرح اس صورت کو قرآن کی عظیم ترین صورت ہے۔ اور اس کے بعد ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مجھے اس صورت کی افضل اور عظیم ترین ہونے کا کہا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ مریض کو دم کیا، وہ کیسے ٹھیک ہوا؟ حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ہم ایک عرب کے قبیلے کے پاس گئے، اور جس وقت ان کے پاس گئے انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہ کی، ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہ دیا، ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ ہم نے ایک سائڈ پہ پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس قبیلے کی ایک لونڈی آئی، کہنے لگی ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا ہے، آپ میں کوئی دم کر سکتا ہے؟ اور اس کی زہر نہیں جا رہی، تکلیف نہیں جا رہی۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہم دم تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، آپ کے قبیلے نے ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا، ہم دم کیسے کر سکیں گے؟ لہٰذا ہمیں دم کے بدلے کچھ دو، ہم تب دم کریں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے 30 بکریوں کو مقرر کیا کہ دم کے بدلے 30 بکریاں دی جائیں گی۔ صحابی رسول اور جس وقت اس لونڈی کے ساتھ قبیلے کی طرف روانہ ہوا، اور جا کر اس نے اس سردار کو دم کیا، سردار ٹھیک ہو گیا، اور اس نے وعدے کے مطابق کہا اس کو 30 بکریاں بھی دی جائیں اور دودھ بھی پلایا جائے۔ جس وقت وہ صحابی رسول 30 بکریاں لے کر صحابہ کے پاس آیا تو صحابہ نے کہا ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ نہ لیں کہ آج یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے؟ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بکریوں کو تقسیم کیا جائے اور ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھا جائے۔ اس وجہ سے سورۃ فاتحہ ایسی صورت ہے، اور جس کو اگر پڑھ کے دم کیا جائے اللہ رب العزت مرض سے شفا دیتا ہے، مریض کو تندرستی دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 806، اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے، اچانک آسمان سے آواز ہوئی اور آسمان کا دروازہ کھلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ فرشتہ پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ زمین پہ اترا ہے۔ اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے 2 نور ایسے دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک نور سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں کہ جس وقت آپ ان کو پڑھیں گے، اس کا ایک ایک حرف کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، یعنی آپ اس کی دعا کریں گے، دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو بھی قبول کرے گا، آپ کو وہ عطا بھی کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بجائے مختلف آج کل کلمات ہیں، کوئی گنتی کے کلمات پڑھتا ہے، کوئی کلمات پڑھتا ہے، کوئی کس طرح کے آگے پیچھے کلمات جوڑ کر پڑھتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا آپ کے سامنے بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں تندرستی بھی دے گا، صحت بھی دے گا، ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ لہٰذا سورہ فاتحہ جو 7 آیات ہیں، اس کی برکت اور اس کی فضیلت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بیان فرمائی ہے، اور جس وقت صحابی رسول نے اس کو پڑھا اور زہریلی چیز جس نے ڈسا تھا اس کا زہر بھی ختم ہو گیا، اور سردار کو اللہ رب العزت نے تندرستی بھی دی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔